میں نے عینی شاہد لڑکے کو تھانے بلا کر ایک بار پھر اس سے سارا واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ اس نے سارا واقعہ مجھے دوبارہ سنا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے یقین ہے کہ برکت مسیح اپنی گھر والی کو پانی میں ڈبو رہا تھا اور اس کا گلا دبا رہا تھا۔ وہ درخت بالکل نہر کے کنارے پر ہے، لڑکے نے کہا۔ وہاں سے بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ خود سوچیں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ اتنی گہری نہر ہے کہ اس میں کوئی ڈوب جائے؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں جی، اس لڑکے نے جواب دیا، اس نہر کو ہم چھوٹی نہر کہتے ہیں اور یہ اتنی گہری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈوب جائے۔ اس میں تو چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی نہاتے رہتے ہیں۔ آج تک اس نہر میں کوئی نہیں ڈوبا۔ تم نے ان کو نہر میں گرتے دیکھا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا وہ واقعی بیل گاڑی کی وجہ سے نہر میں جا گرے تھے یا مرد نے جان بوجھ کر سائیکل کو نہر میں گرا دیا تھا؟ میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتا، لڑکے نے کہا۔ بس اچانک بیل گاڑی اندھا دھند آئی اور گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی سائیکل نہر میں سواروں سمیت گرتی نظر آئی۔ میں نے کچھ اور باتیں پوچھ کر لڑکے کو بھیج دیا۔ لڑکے کو گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نمبردار آ گیا۔ وہ برکت مسیح کے متعلق جو معلومات لے کر آیا تھا وہ میں آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ برکت مسیح اور کامنی آپس میں رشتہ دار تھے۔ ان کی دور کی رشتہ داری تھی اور اسی وجہ سے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ برکت مسیح ساتھ والے گاؤں کے ایک نامی گرامی حکیم کے دواخانے پر صفائی اور دوائیاں وغیرہ کوٹنے کا کام کرتا تھا۔ برکت کامنی کو بہت چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کامنی بہت ہی خوبصورت تھی۔ کامنی کی خوبصورتی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ واقعی چاہے جانے کے قابل تھی۔ برکت کامنی کے سامنے دبا دبا رہتا تھا اور اس کی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کامنی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کر لیتی اور اس کی بے عزتی بھی کر دیتی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کی خوشامد میں لگا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو رن مرید اور بیوی کا غلام کہنے لگے تھے۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے برکت کچھ پریشان اور گمسم رہنے لگا ہے۔ اس دوران میں اس کی کامنی کے ساتھ ہلکی پھلکی ناراضگی بھی ہوئی تھی، مگر پھر برکت نے فوراً ہی اسے منا لیا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ یہ تو عام سی باتیں ہیں، میں برکت اور کامنی کے متعلق اندر کی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اندر کی باتیں آپ کو ایک عورت بتا سکتی ہے، نمبردار نے کہا۔ اس کا نام سردارہ ہے اور وہ دارو کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی اور کامنی کی آپس میں رازداری والی دوستی تھی اور دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ گاؤں جائے اور برکت کے ساتھ والے گھر میں رہنے والی عورت دارو کو بلا لائے۔ دارو کے متعلق نمبردار نے بتایا کہ غریب سی عورت ہے اور بڑے گھروں میں کام کاج کرتی ہے۔ اس کا خاوند گاؤں میں موچی کا کام کرتا ہے۔ دارو کے متعلق یہ بھی پتہ لگا کہ وہ بڑی تیز ترار اور لڑاکا عورت ہے اور کسی سے دبنے والی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے لوگوں کے گھروں کی وہ باتیں بھی معلوم تھیں جو دوسروں سے چھپائی جاتی ہیں۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نمبردار سے باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران ایک اور مخبر آ گیا۔ میں نے نمبردار کو فارغ کر دیا اور مخبر کو بٹھا لیا۔ میں نے اس سے رپورٹ لی۔ اس رپورٹ میں زیادہ تر باتیں وہی تھیں جو مجھے نمبردار بتا چکا تھا۔ اس مخبر نے ایک نئی بات بتائی جو یہ تھی کہ برکت کو کوئی بیماری لگ گئی تھی اور وہ حکیم سے اس کی دوائی لے کر کھا رہا تھا۔ مخبر کو یہ بات حکیم کے پاس کام کرنے والے ایک دوسرے ملازم سے معلوم ہوئی تھی۔ اس ملازم نے یہ بھی بتایا کہ برکت اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان نظر آتا تھا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اسے کیا بیماری تھی۔ میں نے اس مخبر کو شاباش دی اور اسے کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ برکت کس بیماری کی دوائی کھا رہا ہے۔ مخبر چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے دارو کو لانے کے لیے گاؤں بھیجا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دارو کو لے آیا ہے لیکن اس کا خاوند بھی ساتھ ہی آ گیا ہے اور وہ بڑا پریشان ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ دونوں میاں بیوی کو میرے پاس بھیج دے۔ کانسٹیبل کمرے سے نکل گیا تو ایک عورت اور مرد اندر آ گئے۔ میں نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ عورت کی عمر 35 سال کے لگ بھگ ہوگی اور وہ کھلتے ہوئے گندمی رنگ کی خوش شکل عورت تھی، جبکہ مرد کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ دبلے پتلے جسم اور سانولے رنگ کا مالک تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ مرد گھبرایا ہوا اور پریشان نظر آ رہا تھا، جبکہ عورت پرسکون اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ ہم غریبوں سے کیا قصور ہو گیا ہے حضور؟ مرد نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میری گھر والی کو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کی گھر والی سے چند باتیں پوچھنی ہیں اور اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بڑی مشکلوں سے اسے سمجھا بجھا کر میں نے باہر بٹھا دیا۔ وہ باہر تو چلا گیا لیکن یوں جیسے جانا نہ چاہتا ہو۔
اس کے جانے کے بعد میں نے دارو کو بیٹھنے کو کہا تو وہ اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ کامنی کے ساتھ تمہاری بڑی دوستی تھی، میں نے دارو سے کہا۔ مجھے اس کے مرنے کا بڑا افسوس ہے، میں تم سے کامنی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بس جی، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اس نے ایک آہ بھر کر کہا۔ بڑی پیار کرنے والی تھی، آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھیں، جو میرے علم میں ہوگا میں بتاؤں گی۔ مجھے شک ہے کہ کامنی کو قتل کیا گیا ہے، میں نے انکشاف کرنے کے انداز میں کہا اور اس کے چہرے پر اپنی بات کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر نارمل ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ مجھے اس کے اس انداز پر حیرت ہوئی، میرا خیال تھا کہ وہ یہ بات سن کر اچھل پڑے گی۔ آپ کا شک ٹھیک ہے، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ مجھے بھی اس بات کا شک تھا، مگر میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ دارو نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس شک کی کوئی وجہ بھی ہوگی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہیں ایسا شک کیوں ہے؟ ایسا تو ہونا ہی تھا، دارو نے جواب دیا۔ یہ بڑی لمبی بات ہے۔ میں نے دارو سے کہا کہ وہ وقت کی فکر نہ کرے اور پوری بات سنائی۔ دارو نے مجھے بڑی ہی لمبی بات سنائی، اس نے ہر بات بڑی تفصیل سے سنائی تھی۔ میں آپ کو دارو کا بیان غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے سنا دیتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان بات غیرت کی تھی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ کامنی 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور دونوں بھائیوں سے چھوٹی بھی تھی، اس وجہ سے وہ والدین اور بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹی عمر میں ہی کچھ خود سر ہو گئی تھی۔ وہ جوان ہوئی تو اس نے ایسا قد کاٹ اور رنگ روپ نکالا کہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس پر زیادہ پابندیاں بھی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ آزادی سے گھوم پھر لیتی تھی۔ کامنی ہنسنے مسکرانے والی لاؤبالی طبیعت کی لڑکی تھی۔ اگر کوئی چھچھورا نوجوان اسے مذاق کر بیٹھتا تو ایسا جواب دیتی کہ اسے کان دبا کر بھاگنا پڑتا۔ اس وجہ سے گاؤں کے نوجوان اس کو چھیڑنے سے پرہیز ہی کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر جوان کے دل میں وہ بستی تھی۔ کامنی کی اپنی برادری میں کئی لڑکے ایسے تھے جو اس کے رشتے کے امیدوار تھے، لیکن کامنی کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود گورے رنگ کی تھی اور صاف ستھری رہتی تھی اور اپنے لیے ایسا ہی لڑکا چاہتی تھی۔ انہی دنوں کامنی کی گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ یہ ایک غریب مزارے کا بیٹا تھا جو بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ یہاں میں دارو کے بیان سے ہٹ کر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں مردانہ خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ داڑھی مونچھ غائب، لڑکیوں کی طرح لمبے لمبے بال اور نازک سا بدن ہو، بلکہ اس زمانے میں خوبصورتی کا معیار یہ ہوتا تھا کہ قد لمبا ہو، جسم بھرا ہوا صحت مند ہو۔ کامنی جس جوان کو پسند کرنے لگی تھی وہ ایسا ہی نوجوان تھا۔ اس کا نام کمال تھا، مگر سب اسے کمالہ کہتے تھے۔ کامنی اور کمالے کی چوری چھپے ملاقاتیں بڑھتے بڑھتے دیوانگی کی حدوں میں داخل ہو گئیں۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اس طرح ان کا عشق بھی چھپا نہ رہ سکا، اور ہوتے ہوتے یہ بات کامنی کے بھائیوں اور ماں باپ تک جا پہنچی۔ انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ کامنی پر کوئی سختی کرنے کے بجائے فوری طور پر اس کی شادی کا بندوبست کر دیا اور تھوڑے دنوں کے اندر ہی اس کی شادی برکت سے کر دی۔ کمال کو جب یہ علم ہوا تو اس نے کامنی کو گھر سے بھاگ نکلنے کے لیے کہا، لیکن کامنی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کامنی کے ماں باپ اور بھائیوں نے اس کے بڑے لاڈ دیکھے تھے اور ناز نخرے اٹھائے تھے۔ کامنی بھی ان کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی اور اسے یہ کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی بدنامی ہو اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھریں۔ کامنی نے دارو کو بتایا کہ اس نے اپنی خواہش اور محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ اس روز وہ کمالے کے سینے سے لگ کر اتنا روئی کہ کمالہ پریشان ہو گیا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ آخر کمالے نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور وعدہ کیا کہ وہ مہینے میں 2 دن اس سے ملنے اس کے گاؤں آیا کرے گا۔ کامنی نے اس سے کہا کہ وہ اس سے ملے گی تو بدنامی ہوگی۔ کمالے نے کہا کہ وہ آپس میں بات چیت نہیں کیا کریں گے، بلکہ دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ لیا کریں گے۔ کامنی برکت کے گاؤں آ گئی اور کمالہ ہر مہینے 2 بار اس کے گاؤں کا چکر لگاتا اور وہ دونوں دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لیتے۔ اس دوران کامنی نے دارو کو اپنی ہمراز بنا لیا اور اسے کمالے کے متعلق بتا دیا۔ دارو نے ان دونوں کو درمیان پیغام رسانی کرنا شروع کر دی۔ اس طرح وہ ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچانے لگے۔
پھر کبھی کبھار موقع دیکھ کر دارو ان کی ملاقات بھی کروا دیتی۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شادی کو 1 سال ہو گیا مگر کامنی میں کسی بچے کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ پھر دوسرا سال بھی گزرنے لگا اور کامنی کی کوکھ میں کوئی کونپل نہ پھوٹی۔ وہ بنجر زمین کی طرح بے شجر بے ثمر رہی۔ وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت کسی قسم کے ٹیسٹوں وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ اگر کسی عورت کو بچہ نہ ہوتا تو اس کی ذمہ داری عورت پر ڈال دی جاتی تھی کہ اس میں کوئی نقص ہے۔ کوئی مرد ایسی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ اس سے مردوں کی مردانگی کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ ادھر کمالہ باقاعدگی کے ساتھ کامنی کو ملنے کے لیے آتا رہا۔ اب وہ داروں کے ذریعے ملاقات کا وقت طے کر لیتے اور مقررہ جگہ پہنچ جاتے۔ انہوں نے ملنے کے لیے ایک محفوظ جگہ دیکھ لی تھی اور وہیں ملتے تھے۔ یہ جگہ گاؤں کے باہر جہاں کھیت ختم ہو جاتے تھے اس سے ذرا آگے قبرستان کے پاس تھی۔ اس طرف رات کو کوئی بھی نہیں آتا تھا بلکہ دن میں بھی لوگ اس طرف سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس زمانے میں دیہات میں رفع حاجت کے لیے گھروں کے اندر لیٹرین بنانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ آج کل بھی کئی دیہات میں ابھی تک ایسا ہی ہے۔ گاؤں کے لوگ باہر کھیتوں میں یا ویران مقام پر رفع حاجت کے لیے جاتے تھے۔ زیادہ تر عورتیں رات کو اندھیرا ہونے پر ٹولیوں کی صورت میں رفع حاجت کے لیے جاتی تھیں۔ کھیتوں میں جا کر عورتیں ادھر ادھر پھیل جاتیں اور ہوائج ضرورت سے فارغ ہو کر اکٹھی واپس آ جاتیں۔ گاؤں کے مرد عورتوں کی سہولیات کی خاطر اس وقت کھیتوں کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ کامنی داروں کے ساتھ رفع حاجت کے لیے جاتی تھی اور اسی کے ساتھ واپس آتی تھی۔ جس دن کمالے نے آنا ہوتا اس دن دارو کامنی کو مخصوص جگہ پر چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی تاکہ وہ دونوں آزادی سے مل سکیں۔ کامنی اور کمالہ اکثر جذباتی ہو جاتے تھے مگر ایک حد کے اندر ہی رہتے تھے۔ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایک دن اسی دیوانگی میں وہ نیکی اور بدی کی درمیانی حد کو پار کر گئے۔ جب کامنی ایک بار بہک گئی تو پھر اکثر بہکنے لگی۔ اس طرح کامنی اور کمالے کی پاک محبت میں گناہ کا زہر گھل گیا۔ وقت گزرتا گیا اور کامنی کی شادی کو 2 سال گزر گئے۔ انہی دنوں کامنی کو اپنے اندر کچھ نئی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں تو اس نے دارو سے بات کی۔ دارو یہ سن کر بڑی خوش ہوئی اور کامنی کو سینے سے لگا کر مبارکباد دی کہ اس میں ماں بننے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر کامنی بھی بہت خوش ہوئی۔ رات کو اس کا خاوند برکت گھر آیا تو کامنی نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر برکت نے پہلے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا مگر پھر یکدم بجھ سا گیا اور سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ کامنی نے کچھ زیادہ محسوس نہ کیا۔ اس بات کو معلوم ہونے کے بعد کہ وہ باپ بننے والا ہے برکت گمسم رہنے لگا اور اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا۔ کامنی اس کی اس کیفیت سے بڑی پریشان تھی کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ آخر تنگ آ کر ایک دن کامنی نے اسے اس طرح گمسم رہنے اور چڑچڑے پن کی وجہ پوچھ ہی لی تھی۔ برکت نے اسے جو جواب دیا اسے سن کر کامنی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، برکت نے کامنی سے کہا۔ میں باپ بننے کے قابل نہیں ہوں، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، کامنی نے دکھ اور غصے سے کہا۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ تم باپ نہیں بن سکتے؟ برکت نے کامنی کو بتایا کہ جب 1.5 سال تک ان کا کوئی بچہ نہ ہوا تو اس نے اس حکیم سے بات کی جس کے پاس وہ دوائیاں کوٹنے اور صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا۔ یہ بڑا سیانہ حکیم تھا۔ اس نے برکت سے کچھ باتیں پوچھی اور پھر اس کی گھر والی کامنی کے متعلق پوچھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کامنی بالکل ٹھیک ہے، جو بھی نقص ہے برکت میں ہے۔ حکیم نے برکت سے کہا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے ایسی دوائی دے گا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے لگاتار 6 ماہ دوائی کھانا ہوگی۔ میں نے ابھی صرف 2 ماہ دوائی کھائی ہے، برکت نے کامنی سے کہا، جبکہ حکیم نے 6 ماہ کھانے کے لیے کہا تھا۔ اتنی جلدی میں اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ بن جاؤں۔ ہو سکتا ہے تم 2 ماہ میں ہی ٹھیک ہو گئے ہو، کامنی نے کہا۔ 2 ماہ کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا۔ یہ سن کر برکت کو کچھ تسلی ہوئی لیکن وہ پوری طرح مطمئن نہ ہوا۔ اب برکت کی یہ حالت ہو گئی کہ کبھی تو وہ بالکل نارمل رہتا اور کبھی کامنی کے ساتھ لڑنے مرنے پر آ جاتا، مگر پھر جلد ہی کامنی کی منت خوشامد کر کے اسے منانے لگتا۔ یہ تمام باتیں کامنی روزانہ دارو کو سناتی اور اس سے مشورہ لیتی تھی۔ کامنی نے دارو سے یہ بات نہ چھپائی کہ کمالے کے ساتھ اس کی ملاقاتیں صاف نہیں رہیں۔ دارو نے اسے محتاط رہنے کو کہا تھا۔ پھر ایک دن برکت کام سے واپس آیا
تو اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اس نے آتے ہی کامنی سے جھگڑا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ اس وقت تک کامنی کو حاملہ ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ برکت کی زبانی معلوم ہوا کہ اس نے پھر حکیم سے بات کی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ 2 ماہ دوائی استعمال کر کے بالکل ٹھیک ہو گیا ہو، تو حکیم نے اس سے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ حکیم نے بتایا کہ ابھی 3 ماہ یہ دوائی استعمال کروانے کے بعد اس نے ایک خاص دوائی دینی ہے جو اگلے 3 ماہ استعمال کرنا ہوگی۔ اس دن دونوں میں اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ کامنی نے بھی برکت کو ڈٹ کر جوابات دیے اور دب کر نہ رہی۔ کامنی برکت کی بہت بڑی مجبوری بن چکی تھی اور برکت زیادہ دیر اس کے ساتھ ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ بات کامنی جانتی تھی، اس لیے وہ برکت کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اس دن بھی یہی ہوا اور حسب معمول برکت نے تھوڑی دیر بعد ہی کامنی کو منا لیا۔ اس واقعے کے 2-3 دن بعد کی بات ہے۔ گاؤں کے باہر ایک مزار پر میلہ لگا ہوا تھا۔ یہ مزار نہر کے پار واقع قبرستان میں تھا۔ کامنی نے برکت سے کہا کہ وہ اسے میلہ دکھا لائے۔ اس دن برکت کو حکیم کی دکان سے چھٹی تھی۔ برکت اسے اپنی سائیکل پر پیچھے بٹھا کر میلہ دکھانے کے لیے لے گیا اور پھر یہ خبر آئی کہ کامنی اور برکت نہر میں گر گئے تھے اور کامنی ڈوب کر مر گئی۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ ساری بات سنانے کے بعد دارو نے کہا، میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ ایسا ہونا ہی تھا؟ دارو نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کمالے کا پتہ اور کچھ اور ضروری باتیں پوچھیں اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے یہ کہہ کر اسے فارغ کر دیا کہ جب بھی اس کی ضرورت پڑی اس کو بلا لوں گا۔ میں نے اسی وقت اپنی ASI کو بلایا اور اسے کمالے کے متعلق پوری طرح سمجھا کر کہا کہ اس کو تھانے لے آؤ۔ میں نے ASI سے یہ بھی کہا کہ وہ نہ آئے اور بہانہ بازی یا پسو پیش کرے تو بے شک اس کی ٹھکائی کر دینا۔ میرا یہ ASI پٹھان تھا اور ملزمان پر تشدد کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ آپ فکر نہ کریں سر، اس نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، میں اسے گھسیٹتا ہوا لے آؤں گا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ واقعی اسے گھسیٹتا ہوا ہی لائے گا۔ میں نے اسی لیے اسے بھیجا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے کہا کہ حوالات سے برکت کو لے آئے۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس نے سوچ سمجھ کر کامنی کو قتل کیا ہے۔ میرے پاس موقع کا گواہ بھی تھا اور دارو کے بیان کی روشنی میں قتل کی وجہ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ دارو بھی ایک اہم گواہ تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کمالے کا بیان بھی لینا تھا۔ میں نے ایک کام اور کرنا تھا اور وہ کام تھا برکت کا میڈیکل چیک اپ۔ اس سے میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس نے بدکاری کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ کانسٹیبل برکت کو لے آیا تو میں نے اسے باہر جانے کو کہا۔ کانسٹیبل باہر چلا گیا تو برکت کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اس وقت ہاتھ میں بیت کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ کرسی پر بیٹھنے لگا میں نے زور سے چھڑی میز پر ماری۔ ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ یوں اچھل کر پیچھے ہٹا جیسے کرسی میں کرنٹ آ گیا ہو اور اسے کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ وہیں کھڑے رہو، میں نے سختی سے کہا۔ میں تمہاری عزت کرنا چاہتا تھا جو تمہیں راس نہیں آئی۔ اب جھوٹ بولو، تمہیں الٹا نہ لٹکاؤں تو پھر کہنا۔ اگر شرافت سے اقبالی بیان دے دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں کیوں اقبالی بیان دوں؟ برکت نے کہا۔ میں نے اپنی گھر والی کو قتل کیا ہی نہیں اور نہ اسے قتل کرنے کی کوئی وجہ تھی۔ وہ کافی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سیدھی طرح نہیں مانے گا، اسی لیے میں نے اس پر سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کامنی کے پیٹ میں کس کا گناہ پل رہا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ میرا یہ سوال سن کر غیر ارادی طور پر 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا جیسے میں کوئی جن ہوں یا جادوگر ہوں۔ وہ میری گھر والی تھی جناب، اس نے آخر مردہ سی آواز میں کہا۔ اس کے پیٹ میں میرا بچہ تھا۔ بے غیرت ہو تم، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ باپ بن سکو۔ اگر نہیں مانو گے تو میں اس حکیم کو بھی یہاں بلا لوں گا جس کے پاس تم کام کرتے رہے ہو اور اس کی دوائی کھا رہے ہو۔ یہ اس کی مردانگی پر بہت بڑی چوٹ تھی۔ اسے یہ احساس پہلے سے ہی مار رہا تھا کہ وہ باپ بننے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ فریب دے رکھا تھا کہ شاید وہ دوائی کے استعمال سے ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ پہلے ہی اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میں نے اسے بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا اور یوں بے حس و حرکت کھڑا تھا جیسے مر گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا تو اسے دیکھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا اور مجھے اس پر ترس آنے لگا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں وہ روکنے میں ناکام رہا تھا۔ اتنا تنو مند اور قد آور نوجوان بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ یہ آنسو اس کی بے بسی کو ظاہر کر رہے تھے۔ میں بے غیرت نہیں ہوں حضور، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، میں نے کامنی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا تھا۔ آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھیں۔ میں نے اس سے اقبالی بیان دینے کو کہا جو اس نے بڑی تفصیل سے لکھوا دیا۔ اس نے بڑا ہی لمبا بیان دیا تھا۔ میں یہ بیان پیش کر رہا ہوں، دیکھیں کہ ایک بے غیرت اور بزدل آدمی کی غیرت کس طرح جاگتی ہے۔ برکت کی شادی کامنی کے ساتھ ہو گئی تو وہ کامنی کو پا کر بہت خوش ہوا۔ کامنی اس کی حیثیت اور توقع سے بڑھ کر حسین تھی۔ برکت کامنی کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ کامنی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا اور اس نے برکت کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا۔ برکت بڑی خوشی سے کامنی کے اشاروں پر ناچنے لگا اور بالکل بیوی کا غلام ہو کر رہ گیا۔ گاؤں والوں نے اسے رن مرید کہنا شروع کر دیا، مگر برکت کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس طرح شادی کو 1 سال گزر گیا۔ سال گزر جانے کے بعد بھی کامنی میں اولاد کے آثار نظر نہ آئے تو عورتوں نے اپنی عادت کے مطابق باتیں بنانا شروع کر دیں کہ کیا وجہ ہے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے جواب میں کامنی ہنس کر ٹال جاتی اور برکت کہتا، جلدی کیا ہے، جب اوپر والے کو منظور ہوگا اولاد بھی ہو جائے گی۔ لوگوں کے سامنے تو دونوں اس بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتے، لیکن تنہائی میں پریشان ہو جاتے۔ مرد چاہے اپنی عورت کا غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ بات کبھی سننا پسند نہیں کرے گا کہ اس میں کوئی کمزوری یا کمی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ برکت نے کامنی سے کہا کہ وہ کسی سیانی دائی سے اپنا معائنہ کروائے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ ان وقتوں میں لیڈی ڈاکٹر، میٹرنٹی ہوم وغیرہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ دائیاں ہی عورتوں کو زچگی کے مراحل سے گزارتی تھیں۔ یہ دائیاں اپنے کام میں اس قدر مہارت رکھتی تھیں کہ حاملہ عورت کا پیٹ دیکھ کر ہی بتا دیتی تھیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ بہرحال کامنی نے گاؤں کی دائی سے اپنا معائنہ کروایا تو اس نے کامنی کو بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کامنی نے برکت کو یہ بات بتائی اور اس سے کہا کہ وہ جس حکیم کے پاس کام کرتا ہے اس کے ساتھ بات کرے۔ برکت نے حکیم سے بات کی۔ حکیم نے اس سے بہت سے سوال پوچھے۔ پھر حکیم نے کامنی کے متعلق کچھ باتیں پوچھیں۔ پھر اس نے برکت کو بتایا کہ اس کی گھر والی میں کوئی نقص نہیں ہے، جو بھی کمی ہے وہ اس کے اپنے اندر ہے۔ یہ حکیم مجھے کافی سیانا لگا تھا۔ اس نے برکت کو سمجھایا تھا کہ بعض مردوں میں اولاد پیدا کرنے والے جراثیم تعداد میں کم ہوتے ہیں اور مناسب علاج سے ان کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس لیے علاج کرانے میں اپنی ہتک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس حکیم نے برکت کو کچھ دوائیاں دیں اور اس سے کہا کہ 6 ماہ مسلسل دوائی کے استعمال سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ برکت نے دوائی استعمال کرنا شروع کر دی۔ اس وقت ان کی شادی کو 2 سال پورا ہونے والا تھا۔ برکت کو ابھی دوائی استعمال کرتے 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ کامنی نے اسے بتایا کہ اس میں ماں بننے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر برکت پہلے تو خوش ہوا، پھر اسے حکیم کی بات یاد آ گئی کہ ابھی وہ باپ بننے کے قابل نہیں ہے اور اسے 6 ماہ دوائی کھانا ہوگی۔ برکت کی ساری خوشی خاک میں مل گئی اور اس کی جگہ اسے شک اور وہم کے بچھو ڈنک مارنے لگے۔ وہ ایسی بات سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کامنی اسے دھوکہ دے رہی ہے اور اس کے لیے حرام کی اولاد پیدا کر رہی ہے، لیکن حقیقت کسی خوفناک ناگ کی طرح پھن پھیلائے اس کے سامنے موجود تھی۔ اسے کامنی سے پاگل پن کی حد تک محبت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ فریب بھی دینے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ 2 ماہ دوائی کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ یہی سوچ کر اس نے حکیم سے پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 2 ماہ دوائی کھانے سے ہی ٹھیک ہو گیا ہو۔ اس نے حکیم کو یہ نہ بتایا کہ اس کی گھر والی حاملہ ہو گئی ہے۔ ناممکن، حکیم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ابھی میں نے پہلے مرحلے کی دوائی دی ہے، اصل دوائی اس کے بعد دوں گا جو اسے ٹھیک کرے گی۔ حکیم کی یہ بات سن کر برکت کو یقین ہو گیا کہ کامنی کے کسی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بات کا سراغ لگائے گا کہ وہ کون ہے جس سے کامنی کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اب وہ اس ٹو میں رہنے لگا۔ اکثر وہ کسی نہ کسی بہانے بے وقت گھر پہنچ جاتا، مگر اس نے ہر بار کامنی کو گھر میں موجود پایا۔ ان دنوں وہ بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا اور کئی بار اس کی کامنی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی بھی ہوئی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بیک وقت کامنی سے محبت بھی کرتا تھا اور نفرت بھی، لیکن اس کی منہ زور محبت کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ اکثر نفرت پر غالب آ جاتا تھا۔
یوں وہ محبت اور نفرت کے دو پارٹوں کے بیچ پسنے لگا۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ ذہنی مریض بن گیا۔ برکت نے جب کئی مرتبہ دن کو گھر میں آ کر دیکھ لیا کہ کامنی گھر میں موجود ہوتی ہے تو اسے خیال آیا کہ وہ ضرور رات کو اس وقت اپنے آشنا سے ملنے جاتی ہوگی جب وہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے لیے کھیتوں میں جاتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے رات کو کامنی کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ 2 راتوں کو اس کے پیچھے پیچھے گیا مگر کامنی نے کوئی مشکوک حرکت نہ کی۔ تیسرے دن اس نے سوچا کہ اگر آج بھی اسے کوئی سراغ نہ ملا تو وہ کامنی پر شک کرنا چھوڑ دے گا۔ اس دن وہ کافی فاصلہ رکھ کر کامنی اور داروں کے پیچھے جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف کھیت اور درخت تھے، اس لیے اسے تعاقب میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ گزشتہ دنوں کی نسبت اس دن کامنی اور داروں کافی دور نکل آئی تھیں۔ کافی آگے جا کر جہاں کھیت ختم ہو جاتے تھے وہاں داروں ایک کھیت کے اندر چلی گئی اور اس نے کامنی سے کچھ کہا تو کامنی ہنستی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ برکت اس کے تعاقب میں رہا۔ آگے جا کر کامنی کا رخ قبرستان کی طرف ہو گیا اور پھر ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر وہ غائب ہو گئی۔ برکت بڑی احتیاط سے ٹیلے کے قریب چلا گیا اور ایک درخت کی اوٹ سے دیکھا۔ اسے جو کچھ نظر آیا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے دیکھا کہ کامنی ایک خوبرو نوجوان کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور دونوں کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں جو میاں بیوی ہی کر سکتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ برکت اسی وقت ان دونوں کو قتل کر دیتا یا خود قتل ہو جاتا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور وہاں سے ہٹ آیا۔ وہ واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ کامنی کو دیکھ کر پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جاتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ فوراً کامنی کو طلاق دے دے، مگر پھر جب اسے یہ خیال آیا کہ اتنی خوبصورت بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ اس طرف سے آنکھیں بند کر لے، اس کی مردانگی کا بھرم قائم رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے بے غیرت بن جانے کا سوچا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، جب کسی انسان کی غیرت مر جاتی ہے تو وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے برکت کے ذہن میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس دن وہ گھر میں موجود تھا اور کامنی کسی کام سے داروں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ برکت نے گھر میں ایک مرغا اور 3 مرغیاں پال رکھی تھیں جو اس وقت صحن میں پھر رہی تھیں۔ اچانک کسی ہمسائے کا مرغا کھلے دروازے سے ان کے صحن میں آ گیا اور مرغیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ باہر سے آنے والا مرغا خاصا صحت مند تھا اور اس کے مقابلے میں برکت کا مرغا کمزور نظر آ رہا تھا۔ برکت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا کمزور سا مرغا باہر سے آنے والے مرغے پر باز کی طرح جھپٹ پڑا اور دونوں میں خون ریز جنگ چھڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد برکت نے محسوس کیا کہ اس کا مرغا کمزور پڑنے لگا تھا اور اس کی کلغی سے خون بہنے لگا تھا، مگر اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مر جائے گا، بھاگے گا نہیں۔ برکت نے آگے بڑھ کر دوسرے مرغے کو باہر نکالا اور اپنے مرغے کو پکڑ کر اس کا خون صاف کیا، پھر اسے پیار سے چوم کر اسے چھوڑ دیا۔ مرغے نے پر پھڑ پھڑا کر ایک زوردار بانگ دی اور سینہ تان کر اپنی مرغیوں کے پاس چلا گیا۔ برکت کے دل میں خیال آیا کہ میں انسان ہوں لیکن اس مرغے سے بھی بدتر ہوں۔ ایک جانور ہو کر اس نے اپنی 3 بیویوں کی کس طرح جان پر کھیل کر حفاظت کی، اور ایک میں ہوں کہ مجھ سے ایک بیوی بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ اس واقعے کے چند دن بعد کامنی نے برکت سے کہا کہ وہ اسے میلہ دکھا لائے۔ برکت اسے سائیکل پر بٹھا کر میلے کی طرف چل پڑا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا اور اس کے دماغ میں کشمکش جاری تھی کہ وہ کامنی کو چھوڑ دے یا بے غیرت بنا رہے۔ کبھی محبت نفرت پر غالب آ جاتی، مگر اس دن نفرت کا غلبہ دماغ کو چڑھ رہا تھا اور یک طرفہ محبت دم توڑ رہی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں مرغے والا واقعہ آ گیا اور نفرت کا زہر پوری طرح حاوی ہو گیا۔